کراچی کے کئی علاقوں میں بجلی غائب، شہری اذیت میں مبتلا۔ ملیر، سعود آباد، مہران اور کوثر ٹاؤن میں بجلی غائب۔ نارتھ کراچی سیکٹر 11، C1 سمیت کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے 27 شہری گھروں سے باہر آ گئے۔ ادھر ضلع وسطی میں رات کو ٹینکر سے پانی کی فراہمی روک دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر کے حکم پر سخی حسن ہائیڈرنٹ بند۔ نو جماعتوں کی رائے پر ایک جماعت بھاری نہیں پڑ سکتی، مولانا فضل الرحمان کا نام لیے بغیر پیپلز پارٹی سے سوال۔ شہباز شریف کے ہمراہ گفتگو میں بولے، معیشت میں بہتری کا کوئی اشارہ نہیں، بجٹ میں GDP گروتھ کا جھوٹ بولا جائے گا۔ شہباز شریف نے کہا، کسی ایک پارٹی کو اختیار نہیں کہ کسی کو لائے یا چھوڑائے۔ PDM کے فورم میں تمام فیصلے مشاورت سے ہوتے ہیں۔ PDM کا سربراہ اجلاس آج طلب، مریم نواز بھی شرکت کریں گی۔ پیپلز پارٹی کے بغیر PDM بے معنی ہو جائے گی، مولانا بخشانڈیوں کی پروگرام 9288 میں گفتگو۔ مزید کہا، شاہد خاقان نے نوٹس کی بات کی، کیا ہم آپ کے ملازم ہیں جو نوٹس کا جواب دیں؟ پروگرام کراس ٹاک میں رانا ثناء اللہ بولے، پیپلز پارٹی کو نوٹس PDM کے سربراہ نے جاری کیے، پیپلز پارٹی کی واپسی کے لیے دونوں طرف سے لچک دکھانا ہوگی۔ مشکل وقت سے نکل چکے، اچھا وقت آ رہا ہے۔ 4% گروتھ دیکھ کر مخالفین حیران رہ گئے۔ وزیر اعظم عمران خان کا رشکئی اکنامک زون کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ مزید کہا، صنعت تیزی سے ترقی کر رہی ہے، چاول، مکئی، گندم اور گنے کی ریکارڈ پیداوار حاصل ہوئی۔ کرنٹ اکاؤنٹ کو خسارے سے بچانا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ یہ بھی کہا، ہم دھاندلی سے نہیں، نیوٹرل امپائر کی مدد سے کامیاب ہوتے ہیں۔ وفاقی حکومت نے اگلے سال کے لیے گروتھ ریٹ 4.8 مقرر کر دیا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کا کہنا ہے، گزشتہ برس کورونا کی وجہ سے گروتھ ریٹ میں کمی ہوئی تھی۔ پچھلے دور حکومت میں گروتھ ریٹ کی بڑی قیمت ادا کی گئی۔ ہمارے دور میں زرعی پیداوار سے گروتھ ریٹ بڑھا۔ کورونا سے پولٹری کی صنعت متاثر ہوئی۔ اگلے سال بجلی کی کھپت میں 6% اضافہ ہوگا۔ پاکستان اور مصر کی پہلی فضائی مشق اسکائی گارڈ اول 2021 کا آغاز۔ افتتاحی تقریب قاہرہ میں ہوئی، فوجی حکام شریک ہوئے۔ 2 ہفتے کی مشقوں میں فوجی تعاون کو وسعت دیا جائے گا۔ ISPR کے مطابق کثیر الجہتی فضائی خطرات کے خلاف رد عمل جانچا جائے گا۔ آرمی چیف سے امریکی ناظم الامور کی GHQ میں ملاقات۔ ISPR کے مطابق باہمی دلچسپی اور 2 طرفہ تعاون پر بات چیت کی گئی۔ امریکی ناظم الامور نے علاقائی امن کے لیے پاکستانی کاوشوں کو سراہا اور کہا، پاکستان نے افغان امن عمل میں قابل قدر کردار ادا کیا۔ پاکستان مخالف پروپیگنڈا کرنے والا بھارتی نیٹ ورک پھر بے نقاب۔ DFR لیب نے بھارتی حکومت کی فرم کے ذریعے جعلی ویب سائٹ چلانے کا پتہ لگا لیا۔ پاکستان مخالف اور مودی حکومت کے حق میں پروپیگنڈا کیا جاتا تھا۔ من گھڑت خبروں کو بھارتی سفارتکار سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے پھیلاتے تھے۔ کراچی کے علاقے گارڈن کشتی چوک کے قریب پابندی کے باوجود سڑک پر ٹینٹ لگا کر شادی کی تقریب، 2 افراد گرفتار، مقدمہ درج کر لیا گیا، دلہا بھی نامزد۔ پولیس کے مطابق ٹینٹ، کرسیاں اور دیگر سامان ضبط کر لیا۔ حیدرآباد میں بھی گزشتہ روز شادی کی تقریب میں کرنے کے الزام میں 2 افراد گرفتار، مقدمہ درج۔ بھارت میں قہر ڈھانے والا خطرناک کورونا وائرس پاکستان پہنچ گیا۔ وزارت قومی صحت کی طرف سے بھارتی قسم کے مریض کی تصدیق سے خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ ڈاکٹر عطاء الرحمان کا کہنا ہے کہ بھارتی قسم تیزی سے انسانی خلیوں میں شامل ہوتی ہے۔
स्कॉटलैंड में कोरोना की भारी किस्म तेजी से फैलने लगी। फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जन का कहना है कि नए मरीजों में 50% भारतीय किस्म से मुतासिर हैं। ग्लासगो में वायरस के परेशान कौन फैलाव की वजह से पाबंदियां जारी रहेंगी। आदादोशुमार के मुताबिक इंग्लैंड और शुमाली आयरलैंड में भी कोरोना केसेस में इजाफा होने लगा। यूरोपीय कमीशन ने बच्चों को फाइजर बायोटेक वैक्सीन लगाने की इजाजत दे दी। यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी के मुताबिक 12 साल या कम उम्र बच्चे भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। दूसरी डोज कम से कम 3 हफ्ते के वक्फे से लगवाना जरूरी है। अमेरिका और कनाडा भी वैक्सीन के बच्चों को इस्तेमाल की मंजूरी दे चुके हैं। रूस के सदर पुतिन की बेलारूस के हम मनसब अलेक्जेंडर लुकाशेंको से मुलाकात। तैयारे की जबरदस्ती लैंडिंग पर होने वाले तनाज़े में ताउन की यकीन दहानी। बेलारूस की हुकूमत की जानिब से मुसाफिर बरदार तैयारे को जबरदस्ती लैंडिंग करवाने पर मगरबी ममालिक ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया था। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक दुनिया में 2025 के इख्तिताम तक गर्म तरीन साल का नया रिकॉर्ड बनने का इम्कान। दर्जा हरारत बढ़ने से दुनिया में खौफनाक समंदरी तूफान और ग्लेशियर पिघलने से सैलाबों का भी खतरा। अमेरिका के जुनूब मगरबी हिस्सों में खुश्क साली रवा साल भी जारी रहेगी। दर्जा हरारत बढ़ने की वजह टेक्नोलॉजी के शोबे में तरक्की की तेज रफ्तारी है। और रूस में मिलिट्री हेलीकॉप्टर के जरिए तैयारे की मिलिट्री हॉस्पिटल मुंतकली ने देखने वालों को हैरान कर दिया। नुमाइश के लिए रखे गए तैयारे की मुंतकली का मुश्किल लेकिन दिलचस्प मिशन बगैर किसी परेशानी के कामयाब रहा। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है, जिसके मुताबिक शरह सूद 7% पर बरकरार रहेगी। कराची से शिराज अहमद की ये रिपोर्ट देखिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी। आइंदा 2 माह तक शरह सूद 7% पर ही बरकरार रहेगा। SBP की तरफ से जारी एलामिया के मुताबिक मार्च के बाद से महंगाई में इजाफा हुआ है। ताहम रवां माली साल औसत महंगाई 9% तक और वस्त मुद्दत में महंगाई 5 से 7% तक रहने की तवक्को है, जबकि बिजली के नर्ख में हालिया इजाफे से महंगाई की शरह आइंदा महीनों में बुलंद रहेगी। स्टेट बैंक की जानिब से जारी करदा एलामिया में कहा गया है कि आइंदा महंगाई का दारोमदार ग़िज़ाई और तवानाई की कीमतों, उजरतों पर मुज़ाकरात और माशी बहाली पर होगा। ग़िज़ाई अशिया और बिजली की कीमत में इजाफे से महंगाई के असरात अभी जाहिर होना बाकी हैं। एलामिया के मुताबिक फलों, सब्जियों, डेयरी मसनूआत, मुर्गी और खुर्दनी तेल की कीमत में इजाफे ने गंदम की कीमत में कमी का असर जाहिर कर दिया है।